औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार। नादरीन, अगस्त का महीना है और जश्न आज़ादी की यौम आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो जोशो खरोश से जारी है। कहीं पे सब परचम जो है हमें लहराते नज़र आते हैं, तो कहीं पे कुछ गलियां कूचे जो है हमें चिरागां होते दिखाई दे रहे हैं। इसी पे आज बात करेंगे कि यौम आज़ादी की तैयारियां जो है किस तरह गुजर रही हैं, और इसी तरह एक यौम आज़ादी जो है नाम निहाद तंजीम की जानिब से मनाने का भी फैसला किया गया था 11 अगस्त को। उस पर बात करेंगे कि हकीकत में बलोचों ने किस तरह उसको मुस्तरद किया है, बलूचिस्तान की अवाम ने किस तरह उसको मुस्तरद किया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सलमा खान साहिबा। मोहतरमा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, हमेशा जो है आप कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं, और उसके बाद आपको मुबारक हो। यौम आज़ादी जो है मनाने का फ़ैसला किया गया था नाम निहाद जो फ़ितरतुल हिंदुस्तान की तंजीमें हैं उनकी जानिब से 11 अगस्त को, उसको बलोच कौम ने मुस्तरद किया है, और उसी के ही दिन यानी कि 11 अगस्त को ही अमेरिका ने इनको आलमी सतह पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। एक तो बलोच अवाम का, बलूचिस्तान की अवाम का इनको मुस्तरद करना, और फिर ये सरप्राइज़ आना, उसमें आप इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। ये तो बहुत बड़ी एक मैं कहूँगी कि सफ़ारती मैदान में हम लोगों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस तंजीमों के लिए जो थी वो हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि ये जो है ये डिक्लेयर कर दी जाए। FTO का ये बहुत बड़ा फ़ैसला था कि उन्होंने इन तंजीमों को, जिसमें मजीद ब्रिगेड और BLA सरफ़हरिस्त हैं, कि इनको दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसमें एक खुलेआम इनको एक सबूत और एक चीज़ मिल रही है उन बलोच कौमों को, उन बलोच नौजवानों को जो इनके साथ लिंक है, कि ये अब कहाँ जहाँ पे भी इनके साथ BLA का नाम मुंसलिक होगा इनको मार दिया जाएगा, क्योंकि ये दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, अमेरिका कह रहा है। जब ये दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके हुए हैं तो अभी भी इनके पास बहुत बड़ा एक वक्त है कि ये पीछे हट जाएं और छोड़ दें इन सारे धंधों को, क्योंकि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब एक आलमी सतह पे एक चीज़ उजागर हो चुकी हुई है, आलमी सतह पे लोग बोल रहे हैं और पूरी दुनिया मान चुकी है कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं, इनको मारने का पूरा आपको हक है, राइट है, इनको मारना पड़ेगा। अब इनको कोई सज़ा और जज़ा का वो नहीं छोड़ना है, अब इनको बिल्कुल ख़त्म करना है, सफ़ा हस्ती से मिटाना है, क्योंकि दहशतगर्द किसी कौम, किसी मज़हब, किसी दीन से या किसी इंसानियत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो तो दहशत फैलाने वाले हैं, वो दहशत फैलाएंगे और दहशत करेंगे। तो उनकी दहशत को कम करने के लिए इनका नाम इस लिस्ट में आ जाने का मतलब ये है कि दे आर नो मोर, ये मर चुके हैं। और अब अगर बेहतर ये हो कि खुद ही अपने आप को ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो इनके साथ मुंसलिक जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां या जितने भी हमारे बलोच, पूरी बलोच कौम नहीं, मैं अगेन बार बार ये बात करती हूँ कि पूरी बलोच कौम गद्दार नहीं है, पूरी बलोच कौम इनके साथ मिली हुई नहीं है। वो जो गिने चुने जो चंद लोग हैं, अगर वो भी अभी अपना मुहासबा कर लें, बता दे कि हम सीधे ट्रैक पे हैं, तो उनको भी वापसी का रास्ता मिल सकता है और वो आ जाए, सरेंडर कर दें। कल ही सरफराज बुगटी साहब का एक बयान आया था, उसमें कहा था कि अगर ये हथियार डालते हैं हम तो गले लगाने को तैयार है। बिल्कुल। कितना और मांगोगे स्टेट से आप लोग, कितना और सॉफ्ट होना मांग रहे हो? अभी भी आप लोगों के पास वक्त है। अब तो ये तो इनको खुल्लम खुला हम लोग जंग का ऐलान करवा रहे हैं। ऐलान जंग हो गया ना, कि एक तरफ दहशतगर्द है, एक तरफ मजलूमियत है। आप मजलूम जितना भी वो अपने आप को मजलूम शो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे दहशतगर्द के खिलाफ लड़ना है तो ऐलान जिहाद होगा उनके खिलाफ, और जब जिहाद का ऐलान होगा तो ये निस्फ नाबूद हो जाएंगे। ये पहाड़ों में भी इनके लिए जगह नहीं मिलेगी छुपने की। अच्छा, ये बताएं कि हमेशा पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया है या ये कहा है, हर फोरम पे ये कहा है कि ये जो है रा के एजेंट हैं, ये रा इनको सपोर्ट करता है। अब जब आलमी सतह पे इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है तो उसकी यानी कि चोट यहाँ लगी, दर्द कहीं और हुआ। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे हमेशा जो इनकी तर्जमानी करते नज़र आते हैं, एक कोई आर्मी के हैं, भारतीय आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, पता नहीं मेजर हैं या किसी भी रैंक के हैं, मेजर उनका नाम है विकास गुरजार मेरे ख़्याल में। तो उन्होंने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की है जो कि कभी पूरी इंशाल्लाह नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को हम दहशतगर्द डिक्लेयर करने जा रहे हैं या करते हैं। तो हमेशा सब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हज़ारों जानें दी हैं, ये लड़ता रहा है। तो ये खुशफ़हमियाँ और इस तरह की ड्रामेबाज़ी, आप इसको किस निगाह में देखते हैं? पाकिस्तान कुर्बानियों की बात बनाए और कुर्बानियाँ देता आ रहा है और दे रहा है।
اس کے خلاف جو جتنی بھی سازشیں ہیں اس میں سب سے بڑا ہمارا کلم کلا دشمن جو ہے وہ انڈیا تھا. انڈیا ہے, انڈیا رہے گا. جس میں آپ نے لیفٹیننٹ کرنل وکاس گورجا کا ذکر کیا, جس نے سوشل میڈیا پہ بڑے کھلے عام کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کریں گے. لیکن جس دن BLA اور مجید بریگیڈ کا نام فہرست ہو گیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے, تو اس کی چیخیں آسمان تک گئی ہیں. ہمارا ضرب یہاں لگی, تکلیف وہاں ہوئی. تو یہ مطلب آپ را کو تو لنک نہیں کر رہے, یہ ثبوت دے رہا ہے کہ تکلیف ان کو کتنی زیادہ ہوئی ہے. اس کی دوسری برعکس دیکھا جائے کہ بلوچستان فیکٹس والے کو دیکھ لو, فاطمہ بلوچ کو دیکھ لو, باقی سب کو دیکھ لو, ان کی وہ ٹویٹس آنا بند ہو گئی. انٹرنیٹ کی بندش بلوچستان میں تھی لیکن انڈیا میں بھی بندش ہو گئی, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جو وہ سازش پاکستان کے خلاف کر رہے تھے وہ ان کے کسی بھی قابل وہ کام نہیں آئی. پاکستان ہمیشہ قربانیاں دیتے ہوئے آیا ہے, اور جس طرح وہ قربانیاں دے رہا ہے اسی طرح سے اس کو سفارتی محاذ پہ ہر جگہ اللہ پاک کامیابیاں دے رہا ہے. اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی ایک صدارت سنبھالنا, اب BLA مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دینا, اس کے بعد SCO کے سمٹ میں جو لنگی کا ڈانس کر کے مودی صاحب جو ہے لنگی اٹھا کے بھاگ گئے تھے, تو وہ بھی ایک ہماری سفارتی محاذ پہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ 14 اگست ہمارے لیے مارکہ حق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وہ کہوں گی کہ تاریخی قسم کی ہماری آزادی کا دن ہوگا جس پہ ہم جشن نہیں منائیں گے. ہم ایک ایسا پیغام دیں گے اس دنیا کو کہ بلوچستان کیا پورا پاکستان ایک پرامن ملک ہے. آپ نے ذکر کیا سفارتی کامیابیوں کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی عرصہ ہوا ہے اور پاکستان جو ہے ایک فاتح قوم بن کے ابھری ہے. اس میں حکومت کی پالیسی کا بھی کردار ہوتا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. فیلڈ مارشل کے کردار کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ اب ایک اس چیز میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ایک تو وہ اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے, اور وہ حافظ قرآن. ساتھ میں پھر یہ ہے کہ اس کی یہ جو ابھی گیم ہے نا, یہ جو میں کل بھی ایکس پہ دیکھ رہی تھی کہ سارے کے سارے جو انڈینز ان کے فالوورز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے خلاف ہی بولے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گیا ہے امریکہ میں, اس کا ادھر وہاں پہ کوئی دورہ ہوا, وہاں پہ کوئی ان کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ BLA اور BLF جو ہے یا BLA اور مجید بریگیڈ جو ہے وہ دہشت گرد ہے. تو ان سب کو بول دیتے ہوں کہ ہوش کے ناخن سنبھالیں, کسی ایک بندے کے ڈکلیئر کرنے سے کوئی بھی تنظیم دہشت گرد تنظیم نہیں ہو جاتی ہے. یہ پوری کی پوری ایک کارروائی ہوتی ہے. یہ پورا کا پورا یہ لوگ دیکھتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنے اس میں آپ لوگوں نے ان کا وہ دیکھا ہوگا جو انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سے جو لیٹر آیا تھا اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کیا کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ حملہ کیا, BLA نے قبول کیا, انہیں جعفر ایکسپریس پہ وہ کیا اٹیک کیا, وہ انہوں نے قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بس کا واقعہ کیا تو اس پہ بھی انہوں نے قبول کیا. جہاں پہ BLA نے قبولیت کی ہے امریکہ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے. انہوں نے جنرل صاحب کی بات نہیں مانی, انہوں نے فیلڈ مارشل کی بات نہیں سنی, انہوں نے اپنے طریقے سے ساری انکوائری کرنے کے بعد ان کو ڈکلیئر کیا ہے. اللہ کے بندو, آپ لوگ کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرو, ہاں وہ بندہ لاجواب ہے, آپ کو یہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نا, آپ لوگوں تو صرف باتیں کرنے کی حد تک ہو, باتیں ہی کرتے رہ جاؤ گے. اس کی طرح سے اسی طرح ایک میدان جنگ میں آ کے وہ پوری کی پوری ہماری تمام فوج کی قیادت سنبھالے ہوئے ایک واحد بندہ ہے, اور جس کے ڈیسیجن پہ, اس کی ڈیسیجن میکنگ پہ کوئی بھی ایک حرف نہیں آتا. وہ بولتا ہے, کر کے دکھا دیتا ہے. وہ ڈرنے والا بندہ نہیں ہے. اسے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری 7 نسلیں کیا 10 نسلیں بھی آ جائیں نا, بلوچستان کو الگ نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. کر دیا نا. اچھا یہ بتائیں کہ بلوچستان فیکٹ جیسے جو پیج ہیں جو پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں, ان کی جانب سے ایک پوسٹ کی گئی ہے کہ میجر سمی نامی جو میجر ہیں وہ فلاں پیج چلا رہے ہیں, کوئی بلوچستان نیوز کا نام انہوں نے کیا. اس کی انہوں نے ریزن یہ بتایا ہے کہ اس کے پہلے فالوور میجر سمی ہیں. انہوں نے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی فوجی اہلکار ہیں, جوان ہیں, خاص کر آفیسر رینک کے, وہ تو دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں مصروف ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آخری مہینے میں کتنے میجرز نے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنے ملک کے لیے, اس میں امن کے برقرار رکھنے کے لیے. کیا ہمارے میجرز کے پاس, ہمارے آفیسرز کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ان جیسے پروپیگنڈا گروپ کو اور جواب دے؟
یہ میجر گورو آریہ نہیں ہے، لیفٹیننٹ کرنل وکاس گورجیا نہیں ہے، یا پھر ان کے نام نہاد کچھ اور جو میجر کرنلز بیٹھے ہوئے فارغ العلوم، ان کو کوئی کام نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹویٹ چلانا ہوتا ہے. دیپک ہو گیا، یا پھر آپ کا جو کلاچی صاحب پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی اسٹیٹ اس کے ان سروسز کے بہاف پہ پیمنٹ کر رہی ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جتنے بھی میجرز کرنل، میں کہتی ہوں ایون کیپٹن اور سپاہی رسالدار سے لے کے وہ محب وطن ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. وہ آپ لوگوں کی طرح پروپیگنڈے کر کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فضول باتیں نہیں بھونکتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. وہ کام کر کے ریزلٹ اورینٹیڈ کام کر کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. آپ لوگوں کی طرح یہ ملینز میں آپ فالوورز بنا لیں، ملینز میں آپ لوگ جو ہے اس کی ایک ٹویٹ کو چلا لیں، آپ کو اس پہ لائکس بھی مل جائیں گے، ری ٹویٹ بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. فائدہ نہ ملک کو فائدہ دے رہے ہیں، نہ قوم کو فائدہ دے رہے ہیں، نہ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں. تو آپ کے یہاں پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ وہ ڈیجیٹل دہشت گردی آپ ویسے ہی کرتے رہیں. آپ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہمارے میجر کرنل جو ہیں وہ اپنی حلال روزی سے، حلال طریقے سے، اپنا حلال ٹائم دے کے کام کر کے دکھا رہے ہیں، اور وہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے. شکریہ محترمہ، آپ نے جو ہے ملک کے خاطر جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اس کو میں خراج تحسین پیش کروں گا. اور جو آپ نے آج کھل کے باتیں کی ہیں وہ بھی زبردست ہیں. ناظرین، سلما خان کا کہنا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب کے جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان قوم ایک ابھرتی ہوئی جو ہے فاتح قوم ہمیشہ جو ہے نظر آ رہی ہے. اور مزید جو فتوحات کا سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی پاکستان کا اور پاکستان کی قوم کا مقدر بنے گی. اور اسی طرح انہوں نے پروپیگنڈا گروپ کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے فوج کے جو جوان ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ اپنے مشن میں مصروف ہیں، اور ان کا مشن ایک ہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کیسے لڑنا ہے اور کیسے جو ہے امن لانا ہے ملک میں. اور وہ اپنے اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ فضول لوگوں کا یا فضول پوسٹوں کا جواب دیتے پھرے. اسی طرح انہوں نے جشن آزادی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ بلوچستان بھر میں جو آزادی کا تیاریاں ہیں وہ عروج پر ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قومی پرچم ہوں یا پھر روشنیاں کی جا رہی ہیں گلی کوچوں میں، اس کا جو ہے تیاریاں عروج پر ہے. جو یوم آزادی منانے کا اعلان کیا گیا تھا فتنۃ الہندوستان کو کی جانب سے، وہ کس طرح قوم نے مسترد کیا ہے، اس پہ بھی انہوں نے کھل کے بات کی ہے. ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.